حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض کا لگ جانا، الو اور سفر، نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ جزامی شخص سے اس طرح بچو اور پرہیز کرو جس طرح ببر شیر سے بچتے ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگ جانا، الو، ستارہ اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے مرض لگ جانا، سفر اور غول بیابانی سب خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات ہیں۔ اس میں رحمت للعالمین کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے متعلق جتنے باطل نظریات، خیالات، تہمات زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر رائج تھے، ان سب کی صاف صاف نفی فرما دی۔ لا عدوہ، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ یقین تھا، اعتقاد تھا کہ بیمار کے پاس بیٹھنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے ان کی بیماری دوسرے تندرست آدمی کو لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ ایسی بیماری کو عدوہ یعنی چھوت کی بیماری کہتے تھے۔ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں وبائی امراض میں مبتلا ہونے والوں سے بہت پرہیز کیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور لا عدوہ فرمایا، یعنی بذات خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر کسی دوسرے شخص کو نہیں لگتی، بلکہ نہیں بیمار کر سکتی، نہ کرنا، اس کا بیمار کی کر ہی نہیں سکتی، کسی کی بیماری کسی کو بیمار نہیں کر سکتی، کرنا نہ کرنا یہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ وہ بیمار شخص جس کے بارے میں ماہر مسلمان طبیب نے بتا دیا ہو کہ اس سے احتیاطاً دور رہنے اور پرہیز کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بیماری کے دیگر اسباب بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ ایک دیہاتی نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خارش اول اونٹ کے ہونٹ میں شروع ہوتی ہے، پھر اس کی دم سے آغاز کرتی ہے، پھر یہ خارش دوسرے تمام اونٹوں میں پھیل جاتی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی اور کس کے ذریعے لگی؟ یہ سن کر وہ دیہاتی لاجواب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو متعدی مرض، چھوت، شگون، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی، رزق، روزی، مصیبت سب مقرر کر دی ہے۔ تو اس طرح کی باطل نظریوں پر، باطل کی باتوں پر، ایسی بکواس باتوں پر عقیدہ بنا لینا، یقین کر لینا، یہ اللہ کے یقین کو کم کر رہا ہے کیا؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں تو رائج نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام بری باتوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ فرمن مجزوم، کوڑی شخص سے جو شیر کی طرح بچنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جزام بذات خود دوسرے کو لگ جاتا ہے، بلکہ کمزور ایمان والوں کے ایمان اور اعتقاد کی حفاظت کی غرض سے بچنے کا حکم فرمایا کہ مبادن کوئی ضعیف الایمان شخص کو جزامی کے پاس بیٹھنے سے جزام ہو جائے تو اس کا اعتقاد بگڑ جائے گا، وہ سمجھنے لگے گا کہ جزامی کے ساتھ بیٹھنے سے جزام ہوا، اس لیے بچنے کا یہ حکم عقیدے کی حفاظت کے لیے دیا گیا۔ لا تیرہ، زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر ایک شگون اور فال لینے کا بہت زیادہ رواج تھا۔ آج بھی بہت ساری خواتین ہمیں میسج کرتی ہیں کہ باجی ہم قرآن سے فال کھلوا لیں، باجی ہم کسی نجومی سے پوچھ لیں۔ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی یہ سوال کرتے ہوئے کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عربوں کا ایک شگون تھا اور ان کو فال لینے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو کسی ہرن کو اس کی جگہ سے دوڑاتے، بھڑکاتے یا کسی پرندے کو اڑا دیتے۔ اگر پرندہ یا ہرن دائیں جانب کو جاتا تو اس کو مبارک سمجھتے، نیک فال لیتے، اور اگر کام کر لیتے اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑتا تو اس کو نامبارک اور منحوس سمجھتے، پھر وہ کام نہیں کرتے تھے اور جہاں جانا ہوتا وہاں بھی نہ جاتے۔ آپ نے لا تیرہ فرما کر بدفعلی اور بدشگونی کی تردید فرما دی کہ یہ محض بے حقیقت اور غلط بات ہے۔ کسی بھی کام یا چیز میں نفع نقصان، کامیابی ناکامی سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت میں۔ تو آج کل بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ نجومی سے فال نکلواتے ہیں،
فال نکلوانے کے لیے جانا، فال کھلوانا، اس پر یقین کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ذہن میں رہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو بچائے۔ ماہ و سال کی کہانی، ہم بات کر رہے تھے ماہ سفر کی، اور ماہ سفر میں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے خود بخود بدعات جنم لیتی ہیں اور ان کو کیا سے کیا ثواب کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ کل کے واقعات میں ہم نے ماہ سفر کے بارے میں جانا کہ ماہ سفر کا نام سفر کیسے پڑا اور ماہ سفر کیا ہے۔ ابتدائی 13 دن کے بارے میں لوگوں میں کیا ایک بدگمانی چل رہی ہے، یا 13 تیزی کسے کہتے ہیں، یا واقعی اس مہینے میں جنات کا نزول ہوتا ہے، کیا واقعی قرآن خوانی اجتماعی کرنے سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آخری بدھ کیا ہے۔ ایک انکشاف حقیقت پر مبنی بحوالہ بخاری شریف اور مشکات شریف۔ لا ادوا لاجواب کر دیا ایک دیہاتی نے، اور کوڑھی شخص سے پرہیز، اس سے دوری کیوں بنا کر رکھی جائے۔ لا تیرا کیا چیز ہے۔ اور آج بات کریں گے نیک فال کی۔ شریعت نے نیک فال لینے سے منع نہیں کیا، بلکہ نیک فال لینا پسندیدہ اور سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ چھوت چھات کچھ ہے نہ بدشگون، مجھے تو نیک فال پسند ہے جو اچھے پاکیزہ کلام کے ساتھ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک فال اس طرح لیتے کہ مثلا کسی کا اچھا نام سنتے تو اس کو پسندیدہ فرماتے، اچھی امید رکھتے اور خوش ہوتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی عامل یعنی گورنر کو کسی دوسرے شہر کا عامل مقرر کر کے روانہ کرتے تو اس کا نام دریافت فرماتے۔ اگر اس کا اچھا نام ہوتا تو آپ خوش ہوتے اور چہرہ انور پر خوشی اور مسرت ظاہر ہوتی۔ اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ اس کو ناپسند فرماتے اور ناپسندیدگی کے آثار چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتے۔ اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت فرماتے۔ اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو آپ خوش ہوتے، اور ناپسند ہوتا تو چہرہ انور سے اس کا اندازہ ہو جاتا۔ جب کسی کا برا نام سنتے تو نام بدل کر اچھا نام رکھ دیتے۔ اچھا نام رکھنا بھی نیک فعل ہے، کیونکہ اچھا نام خوبصورتی کا زیور، کمال کا تتمہ اور ذکر جمیل میں داخل ہے۔ اچھے نام سے مسمہ پر اچھے اور پاکیزہ اخلاق و اعمال کی توقع ہوتی ہے۔ اور نیک فعل میں کیا حکمت ہوتی ہے کہ علماء نے فرمایا کہ نیک فعل میں یہ نقطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ نیک فعل میں دراصل بندے کا اللہ تعالیٰ سے نیک گمان ہوتا ہے، بھلائی کا آرزومند اور اس کے فضل اور رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، جس کے اچھے، افضل اور بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لا حامہ، حامہ کیا ہے؟ حامہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سر، اور پرندہ کے آتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے، اور وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ جب مقتول کا بدلہ قاتل سے لے لیا جاتا ہے تو یہ پرندہ بہت دور اڑ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مردے کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور معدوم ہو جاتی ہیں تو حامہ بن کر قبر سے نکل جاتی ہیں اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کی خبریں لیتی پھرتی ہیں۔ اور بعض کا یہ اعتقاد تھا کہ حامہ وہ الو ہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت اور بربادی اور موت کی خبریں دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زمانہ جاہلیت کے عرب لوگ حامہ یعنی پرندے سے بدشگونی اور نحوست مراد لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا کہ حامہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا روحیں گھر میں آتی ہیں، کیا وہ پرندوں کی شکل میں بن جاتی ہیں، کیا وہ پھولوں کی شکل میں باغ میں نکل آتی ہیں۔ عجیب عجیب سوالات خواتین بھیجتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ ولا غول، غول بیابانی کیا چیز ہے؟ اہل عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں غول مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے، ان کو راستہ بھلا دیتے، ہلاک کر ڈالتے۔ اور بعض کا خیال تھا کہ غول بیابانی وہ جادوگر جنات ہیں جو لوگوں کو فتنہ فساد میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا قول فرما کر ان تمام باطل خیالات اور تصورات کی نفی فرما دی اور انہیں بے حقیقت قرار دے کر توہم پرستی سے تعبیر کیا۔ واضح فرما دیا کہ ان کو اتنی قدرت و طاقت حاصل ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسافروں کو راستہ بھلا دیں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ تو یہ تمام چیزیں کس پر ظاہر کر رہی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی نحوست کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یہ چیز نحوست ہے، وہ چیز منحوس ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں وقت ہوں، وقت کو برا کوئی نہ کہے۔ تو وقت کو برا نہیں کہنا ہے، کوئی مہینہ کوئی دن برا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل پھر اسی حلقے میں ماہ صفر پر مزید بات کریں گے۔